گے. سو اس وقت کیا مناظر ہیں اور کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے اسلام آباد میں لینڈنگ کا پروسیس تھوڑی دیر مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد میاں نواز شریف اور ان کے رفقا کو لایا جائے گا اسٹیٹ گیسٹ لاؤنج ہے اس میں لایا جائے گا, جہاں وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے انہوں نے قیام کرنا ہے. بہت سے لیگل پروسیس ہیں. سب سے پہلے تو ان کی امیگریشن ہونی ہے, اور چونکہ ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ ٹریولنگ کریں گے, ان کی امیگریشن ہوگی. اور میاں نواز شریف صاحب کی امیگریشن جو ہے وہ الگ سے اسٹیٹ لاؤنج میں ہوگی, جس کے بعد ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ وہاں پر پہنچ چکی ہے, جس میں طاولہ طارق صاحب ہیں, اس کے علاوہ بیرسٹر امجد صاحب ہیں, اس کے علاوہ اور ان کے ساتھی ہیں بیرسٹر ظفر اللہ ہیں. انہوں نے ایک تو ان سے تعمیل کرانی ہے, دوسرا ان سے جو العزیزیہ اور ایون فیلڈ کیسز ہیں ان میں جو ہائی کورٹ سے بریت کی اپیل دائر کرنی ہے انہوں نے, جو گزشتہ کئی سال سے پینڈنگ ہے, اس کے وکالت نامے پر سائن کرانے ہیں. اور اس کے علاوہ اسلام آباد کی جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچی ہیں, جنہوں نے اوتھ کمشنر کے جو اسٹامپ پیپر ہوتے ہیں اس سے ان کے سائن کرانے ہوتے ہیں. چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت لی ہے 23 اکتوبر تک, تو 23 اکتوبر تک ضمانت کے بعد وہ 24 اکتوبر کو یہاں انہوں نے پیش ہونا ہے. اس کے حوالے سے جو لیگل تقاضے ہیں اوتھ کمشنر سے سگنیچر کے اور ان کی ضمانت کے کاغذوں پہ سائن ہونے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کی طرف سے اپیل دائر ہونی ہے ان کے وکلا کی, جس میں انہوں نے جو ہے فیلڈ اور العزیزیہ کیسز میں بریت کے لیے ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دینی ہے, وہ اپیل کا پروسیس شروع ہونا ہے. تو ان سارے معاملات پر جو لیگل پیپر ہیں ان پہ سائن ہونے ہیں, ان کی امیگریشن ہونی ہے, ان کے پاسپورٹ پر خروج کی یعنی ایگزٹ کی مہر لگے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد وہ اسی بارے میں روانہ ہوں گے اسلام آباد سے لاہور کے لیے, جہاں انہوں نے اسلام آباد. طارق صاحب, آپ جس طریقے سے ذکر کر رہے ہیں 1.5-2 گھنٹہ یعنی کہ اس پورے پروسیس میں لگ سکتا ہے امیگریشن, اور پھر اس کے بعد جو آپ نے کہا کچھ قانونی کارروائی ہے جس کے لیے ان کی لیگل ٹیم یہاں پر پہنچی ہے, وکالت نامے پر سائن کروانے ہیں, تو اس میں تھوڑا وقت درکار ہوگا. جی بالکل, ظاہر ہے 148 افراد ہیں ان کے ساتھ اس فلائٹ میں. تو جب بھی کوئی وہ پاکستانی ہو غیر ملکی ہو, جب بھی وہ بیرون ملک سے پاکستان آتا ہے تو اس کی امیگریشن ہوتی ہے. اس کا جو ان کی انٹری دبئی ایئرپورٹ سے ہوئی تھی تو ایگزٹ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہونا ہے. اب 148 افراد کی جب انٹری ہوگی وہ ان کا پاسپورٹ پر مہر لگیں گی تو وہ اس میں وقت لگے گا. اس کے علاوہ میاں نواز شریف اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا الگ پروٹوکول کے ساتھ ان کا بھی امیگریشن پروسیس ہوگا. جب امیگریشن پروسیس کے بعد وہ لاؤنج میں آئیں گے تو تب وہاں جا کر ان کی وکلا کی ٹیم جو ہے, جس میں بیرسٹر امجد پرویز ہیں, طاولہ طارق صاحب ہیں, اس کے علاوہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب ہیں اور ان کے دیگر ان کے وکلا ہیں, وہ وہاں پہنچیں گے. وہ انہوں نے ان سے قانونی مشاورت بھی کرنی ہے, ان سے کچھ پیپر پر سائن بھی کرانے ہیں. جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں تاخیر ہوگی, کہا جا رہا تھا کہ تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا, اور اس کے بعد پھر دوسری فلائٹ کے تھرو یہ لاہور کی جانب روانہ ہوں گے. تقریباً 5 بجے جلسہ گاہ پہنچیں گے اور خطاب کریں گے. سو یقینی طور پہ یہ وقت مزید اب آگے بڑھ جائے گا, 6 سے 7 بھی بچ سکتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی وہ وقت تھوڑا بہت فلیکسیبل ہوتا ہے, ظاہر ہے ایگزیکٹ وقت پہ تو جو شیڈیول فلائٹیں ہیں وہی اترتی ہیں, چونکہ یہ ایک چارٹر فلائٹ ہے اور اس چارٹر فلائٹ کو اس کا شیڈیول میں تبدیلی ہو جاتی ہے. دوسرا پھر ظاہر ہے ایک لیگل پروسیس ہے, کچھ ان کے اپنے وکلا کا ہے, کچھ اسلام آباد انتظامیہ کا پروسیس ہے. وہ سارے پروسیس مکمل کرنے کے بعد پھر وہ ایک ڈومیسٹک جو پیسنجر کے طور پر وہ اور ان کے ساتھی جو ہے وہ لاہور پہنچیں گے, اور لاہور سے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بائی ہیلی شاہی قلعہ کے قریب کہیں اترنا ہے, اور وہاں سے پھر ان کو گاڑیوں میں بٹھا کر منار پاکستان کا جو گراؤنڈ ہے جہاں پر جلسہ ہو رہا ہے, جہاں پر آج ان کا جلسہ ہے جس میں انہوں نے خطاب کرنا ہے, وہاں پر پہنچیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اگلے چند گھنٹے تک یہ پروسیس مسلسل جاری رہے گا. یہاں سے لاہور کی پرواز تو بہت مختصر ہوتی ہے, تقریباً آدھے گھنٹے کی یا 35 منٹ کی فلائٹ ہوتی ہے, لیکن اسلام آباد میں جو 1-1.5 گھنٹے کا پروسیس ہے وہ ضرور مکمل ہوگا, اور وہ سارے تقاضے پورے کر کے اگلی ڈیسٹینیشن کے لیے روانہ ہوں گے. اچھا طارق صاحب, ویسے تو بات کہی جا رہی ہے کہ بہت اہم شخصیات نواز شریف کے ہمراہ بھی ہیں. 148 لوگوں میں سے کون کون سی اہم شخصیات جن کا نام آپ لینا چاہیں, اور دوسرا پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ یہاں سے اسلام آباد سے لاہور پہنچیں گے تو ان کے ہمراہ کون کون جائے گا وہاں پر؟ نہیں, میں نے ایسا نہیں کہا کہ اسلام ہیلی کاپٹر پر جائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ اسی پیارے پہ آگے جائیں گے, کیونکہ ان کے ساتھ میڈیا کے بہت سے لوگ ہیں, انٹرنیشنل جو ٹی وی چینل ہیں ان کے نمائندے ہیں, جو پاکستان کے چینلز کے نمائندے برطانیہ سے ٹریولنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ بھی ہیں. اس کے علاوہ دبئی سے بھی بہت سے لوگوں نے پارٹی کا بڑا نام چودھری صاحب. جی میں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ان کے ساتھ ہیں, اسلام آباد کے سابق میئر ہیں انصر شیخ صاحب ان کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ ان کے حکومت تنظیموں کے بہت سے اہم رہنما جو ان کے بڑے درینا دوست ہیں کئی سالوں سے, شیخ کیسر صاحب ہیں, جاپان کے مسلم لیگ کے صدر ہیں. اس
इसके अलावा बेल्जियम से, इसके अलावा इटली से, बहुत से मुल्कों से हम मुसलसल देख रहे हैं कि बहुत से अहम जो उनके मुस्लिम लीग नून की जो ओवरसीज की तंजीमें हैं उनके साथी उनके साथ मौजूद है, उनका जाती हमला भी मौजूद है। नवाज शरीफ साहब के जो मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान साहब वो भी नजर आ रहे हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद है। और फिर जैसे मैंने अर्ज किया कि इस्लामाबाद से बहुत से सीनियर साथी हैं, बहुत से टीवी चैनल्स के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तो बहुत से लोग जो है वो जिनका मीडिया से ताल्लुक है, बहुत से लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब के जाती दोस्त हैं, और बहुत से लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून के ओवरसीज जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की लीडरशिप का ताल्लुक है तो हर लीडर को, हर MNA MPA को, अहदेदार को ये हदायत की गई थी कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहकर तैयारी करनी है, पाकिस्तान के अंदर रहकर मोबिलाइजेशन करनी है, और सब ने मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल लाहौर में करना है और लाहौर के जलसे को कामयाब बनाना है। उनके साथ जो जैसे बहुत हाई प्रोफाइल तो तारिक साहब, आप तक क्या तफसीलात पहुंच रही हैं? तैयारा लैंड कर गया है, क्या लोग बाहर आना शुरू हो गए हैं? क्या मनाजिर आप देख सकते हैं या हमें अपडेट कर सकते हैं? अभी टैक्सी कर रहा है, टैक्सी करने के बाद वो जो मुतलका उसको जगह अलॉट की जाती है उनको वहाँ वो रुकेगा, रुकने के बाद उनको और दीगर मुसाफिरों को लाया जाएगा। इस्लामाबाद का जो अराइवल होता है इंटरनेशनल अराइवल से उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब तो जाएंगे, जो उनका VIP स्पेशल जो लाउंज है जो आमतौर पर VIP इस्तेमाल करती हैं उसमें जाएंगे। बाकी लोग जो उनके साथ हैं उनकी इमिग्रेशन होगी, और जब इमिग्रेशन हो जाएगी तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के वकला और इस्लामाबाद के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं खातून, वो वहाँ पर जाएंगी। उन्होंने उनसे ओथ कमिश्नर के जो तैयार करदा पेपर हैं उसमें साइन कराने हैं, और उनके वकला जो है अलविया और इवन फिर रेफरेंसों से मुतल्लिक जो उनकी बिलें फाइल होनी है उन पर उनके साइन कराएंगे। और हो सकता है कि जमानत के हवाले से कुछ और कागजात भी ऐसे हों जो उनको दिखाने होंगे, जिनको उनके सिग्नेचर लेने होंगे। ठीक है, दरअसल ये बताइएगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी फ्लाइट में जाएंगे नवाज शरीफ लाहौर की जानिब, ये फ्लाइट चेंज की जाएगी? देखिए, मेरा अपना अंदाजा मैं ये कर सकता हूँ कि इसी फ्लाइट पर जाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि कोई फ्लाइट उनकी चेंज की जाएगी या कोई और किसी वो जो है वो जहाज में बैठेंगे, क्योंकि उनके साथ इतनी तादाद में लोग हैं। वो ज़ाहिर है हेलीकॉप्टर में तो लोग जा नहीं सकते, हेलीकॉप्टर में तो 4, 5, 10 ज्यादा बंदे जा सकते हैं, और ना ही उन्होंने बाई रोड जाना है। तो इसका मतलब ये हम अक्स कर सकते हैं, हम ये फर्ज कर सकते हैं कि यही प्यारा जो है वो उनके साथ इस्लामाबाद से भी लाहौर तक यही जाएगा। ठीक है, ये बताइएगा दरअसल अगर एक्सपेक्टेडली आपको अंदाजा हो कि कितनी जो ओवरसीज की क़यादत है नवाज शरीफ के साथ पहुंची है, और अहम जो इस वक्त इस्लामाबाद में क़यादत है नून लीग की, कौन कौन मौजूद है इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की कोई अहम क़यादत मौजूद नहीं है। सारे लोग अपने अपने काफिलों के अमला जो मुकामी MNA MPA थे या फॉर्मर MNA थे वो रवाना हो चुके हैं। वो सबकी हम अपने नाज़रीन को दिखा चुके हैं। मुख्तलिफ काफिले रवाना हुए थे। हनीफ अब्बासी साहब हैं, तारिक फजल साहब हैं, चौधरी तनवीर साहब हैं, और KP से आने वाले जो काफिले थे वो भी मोटरवे पे रवाना है। यहाँ पर एयरपोर्ट पर जो आजम नजीर तारक जो फॉर्मर वज़ीर कानून थे वो गए हैं, और इसके अलावा फॉर्मर जो एडवाइजर थे तारा साहब मौजूद हैं। इसके अलावा जो बरशमजा साहब मौजूद हैं, और इसके अलावा उनके वकला जो है उनके साथ इरफान सिद्दीकी उनके हमरा मौजूद हैं, शेख कैसर मौजूद हैं, अहम नाम हैं जो कि ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे जलसा गाह तक उनके साथ जाएंगे। तारिक चौधरी हमारे साथ रहेगा। इस वक्त हमें सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने